سارے دیگر سلوات رحم اللہ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا سيدنا وهادينا أبو القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس حدیث کو عنوان قرار دے کے ہم نے اپنے مختصر سے معروضات میں آج کی سمع خراج فرما کیے اور یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کی کہ سرکار دو عالم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا کیفیات تھی کہ جن کی وجہ سے امام حسین کو قیام کرنا پڑا. سرکار نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قادا. میرے دونوں شہزادے حسن و حسین امام ہیں، چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے ہوں. تو یہ ارشاد پیغمبر کونین کا اس بارے میں نہیں تھا کہ ان کی نشست و برخاست کو امامت سے مربوط کر رہے ہیں، بلکہ دنیا کو بتا رہے تھے کہ اگر حسن صلح کر کے بیٹھ جائیں تو بھی امام ہیں اور حسین مظلومانہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی امام ہیں. ضرور پڑھیں محمد علیہ جو تاریخی واقعات ہیں وہ سب آپ کے پیش نگاہ ہیں اور آپ نے اس ربط کے ساتھ اسے سماعت بھی فرمایا کہ حسین سے پہلے جو زمانہ گزرا سن 11 ہجری میں سرکار دو عالم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ کیا. سن 40 ہجری میں
مولا کائنات کو عین عالم نماز میں شہید کر دیا گیا اور سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کو زہر سے شہید کر دیا گیا. یہ سارا دور امام حسین کی نگاہ میں ہے اور تاریخ اپنے اوراق کو اس طرح سے الٹ پلٹ کر رہی ہے کہ کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہوا کیا ہے. میں نے شاید 2 دن پہلے یہ مجلس میں فتح مکہ کی بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ابو سفیان نے بحالت مجبوری اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی اولاد جس انداز سے تخت کی حامل بنی اس سے سروکار نہیں کہ تخت و تاج ہمارے ائمہ کا کبھی ہدف نہیں رہا. کسی نے بھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ انہیں سلطنت مل جائے, انہیں حکومت مل جائے. اب شدہ آپ تجزیہ کر سکتے ہیں ان تمام واقعات کا, لیکن تاریخ نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ مرکز اسلامی مدینے سے ہٹ کے دمشق پہنچ گیا اور ایک ایسی پکچر پینٹ کی گئی کہ دنیا کو یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ اسلام ہے کیا, اسلام ہے کیا. اور خاندان ابو سفیان کو جو دشمنی بنی ہاشم سے تھی وہ نہ صرف اس کے جذبات سے آیا ہے, اس کے اقوال سے آیا ہے, بلکہ اس کی پوری نسل میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کے کیا جذبات تھے اور کیا تصورات تھے. لیکن کم از کم تاریخ اس کی اس دشمنی کو چھپا نہیں سکی. گبن جیسا مورخ یہ لکھنے سے مجبور ہوا کہ اچانک اسلام کا جو اثاثہ تھا وہ دشمن اسلام کے پاس پہنچ گیا. اس کے الفاظ ہیں کہ آل آف اے سڈن دی بگیسٹ انیمی آف اسلام became the custodian of Islam. اب ایسے میں حسین کی ذمہ داری یہ تھی کہ سن 11 ہجری سے لے کر کے اور سن 60 ہجری تک جو کچھ ہوتا رہا تھا اسے سمجھنے میں دنیا کو دیر لگ رہی تھی. ایک نقاب تھی جو چہروں پہ پڑی ہوئی تھی. حسین کا کام یہ تھا کہ اس نقاب کو نوچ کے پھینک دیں. حسین نے یہ کیا. یہ ذمہ داری حسین کے دوست پہ عائد ہو رہی تھی کہ وہ اس نقاب کو نوچ کے پھینک دیں اور دنیا کو صحیح چہرہ دکھائیں کہ دشمنی ہم سے نہیں ہے, دشمنی اسلام سے ہے. اس لیے حسین نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا کہ ہم یزید کے مقابلے پہ نہیں جا رہے ہیں بلکہ یزیدیت کے مقابلے پہ جا رہے ہیں. ہم یزید کو تہذیب نہیں کرنا چاہتے, ہم یزیدیت کو تہذیب کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہیں کسی لشکر کی ضرورت نہیں, انہیں کوئی فوج درکار نہیں تھی, اسلحہ درکار نہیں تھا, جمعیت درکار نہیں تھی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ استقامت
وہ صبر، وہ شجاعت، وہ زہد، وہ ورع، وہ تقویٰ، وہ علم، وہ دیانت، وہ امانت، ان سب اسلحوں کے ذریعے سے حسین نے حملہ کیا. اور ایک مرتبہ جب نو کے نیزہ پر حسین بلند ہو گئے تو ہر ایک دل پکار رہا ہے کہ واقعی حسین نے آزادی کی شمع روشن کر دی. اور بقول جوش ملیح آبادی کے یہ آج جو گونج ہے آزادی کی، ہر طرف گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز. آج جو گونج ہے آزادی کی، یہ بھی ہے حسین ابن علی کی آواز. جب بھی کسی کو آزادی درکار ہوتی ہے، وہ آزادی نہیں کہ جو بے عملی سے پیدا ہوتی ہے کہ ہر عمل کو پیچھے ڈال دیا جائے اور ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں. نہیں، اس حریت کو، اس آزادی کو کہ جسے حسین دنیا کو عطا کر رہے تھے. اب جب بھی کسی کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئی اور نام نہیں لیتا، وہ حسین ابن علی کا نام لیتا ہے. بڑے صغیر کے ہندوؤں کے سب سے بڑے لیڈر مہاتما گاندھی نے کہا کہ میں نے اپنے مطالعے میں اس سے بہتر کوئی آزادی شمع نہیں پائی جو حسین سے روشن کی تھی. وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے حسین کو اپنا آئیڈیل قرار دیا. اور جہاں جہاں آزادی کی شمع روشن کرنے کی بات ہوتی ہے حسین کا نام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے جسے رسول اپنی منیت پر فائز کر رہے ہیں. حسین اپنی منیت پر فائز کر رہے ہیں. اگر آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء اس دنیا میں اپنے پیغام حقیقی کے ساتھ بھیجے. 1,24,000 نبی آئے اور اپنا اپنا کام اس طریقے کے ساتھ جو انہیں سونپا گیا تھا اسے انجام دے کے گئے. اس میں کوئی فرق نہیں تھا. جو آدم کا پیغام تھا وہی نوح کا پیغام تھا، جو نوح کا پیغام تھا وہی ابراہیم کا پیغام تھا، جو ابراہیم کا پیغام تھا وہی اسماعیل کا پیغام تھا، جو اسماعیل کا پیغام تھا وہی موسیٰ کا پیغام تھا، وہی عیسیٰ کا پیغام تھا، وہی محمد مصطفیٰ کا پیغام تھا. اب اگر ان سارے پیغامات کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کام انجام دیا، ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ منصبی پورا کیا اور دنیا میں اپنا جو کچھ حصہ تھا اللہ کی مصلحت اور مشیت کے مطابق اسے انجام دیا. اب ایسے میں اگر ایک موڑ ایسا آ جائے کہ اسلام کی ناؤ ڈوبنے لگے، اسلام کی ناؤ ڈوبنے لگے، تو پھر اللہ کے اس پیغام کی حفاظت کے لیے اگر کوئی ایسا رکھوالا آ جائے، کوئی ایسا ملاح آ جائے جو اس نیا کو ڈوبتے ہوئے طوفان سے بچا کے ساحل تک لے جائے، تو پھر اللہ اس کا کتنا شکر گزار نہیں ہوگا. ارباب نظر اگر آپ سوچیں کہ آدم کا پیغام، نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سرکار دو عالم کا، ہر ایک کا پیغام اس وقت ایک ایسی منزل پہ پہنچ گیا تھا
کہ جہاں حسین اگر اقدام نہ کرتے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا، سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے کسی کتب خانے میں، کسی نادر کتب خانے میں تمام اساتذہ کے نادر نسخائے تصانیف رکھے ہوئے ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی اہمیت کا اجالا پھیل رہا ہو۔ جتنے اساتذہ شعراء کے نام آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں ان کو تصور میں لا کے سوچئے کہ اس مثال میں ان سب کا کلام کسی ایسے نادر کتب خانے میں رکھا ہوا ہے، وہ نوادرات کا کتب خانہ ہے، اور ایسے میں اگر اس کتب خانے میں آگ لگ جائے، اس لائبریری میں آگ لگ جائے اور کوئی آ کے اس لائبریری کی آگ بجھا دے اور ان نوادر نسخوں کو بچا لے جائے تو سارے اساتذہ اس آگ کو بجھانے والے کے ممنون ہوں گے، اس کے متشکر ہوں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ تم نے ہمیں زندہ کر دیا ہے، تم نے ہمیں بچا دیا ہے، ہم مر گئے ہوتے، ہم ختم ہو گئے ہوتے اگر تم نہ ہوتے۔ تو اسلام کے کتب خانے میں جب یزیدی آگ لگی اور اسلام کے اس پیغامات کو کہ جو اصلیت رکھتے تھے آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، اسے اس کتب خانے میں آگ یزیدی لگی تو حسین نے اگر اس آگ کو بجھانے میں کامیابی حاصل کی تو آدم بھی شکر گزار ہوں گے، نوح بھی شکر گزار ہوں گے، ابراہیم بھی شکر گزار ہوں گے، موسیٰ بھی شکر گزار ہوں گے، عیسیٰ بھی شکر گزار ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ پکار کے کہیں گے حسین ملنی وانا من الحسین۔ اور اسی وجہ سے جب ہم اس زیارت وارثہ کو کرتے ہیں جس کی مداومت تمام مومنین اکثر شب جمعہ میں کرتے ہیں، تو وہاں اس جملے کو دہراتے ہوئے یہ خیال رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکم یا وارث ابراہیم، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، حبیب اللہ کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام۔ یہ وراثت ہے کیا؟ یہ وراثت وہی ہے کہ حسین نے اس وراثت کے ذریعے سے ان انبیاء کے پیغامات کی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ وارث ہمیشہ حفاظت پر معمول ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا کہ جو حفاظت کرتا ہے۔ حسین آدم کے بھی وارث، حسین نوح کے بھی وارث، حسین ابراہیم کے بھی وارث، حسین موسیٰ کے بھی وارث، حسین عیسیٰ کے بھی وارث، حسین محمد مصطفیٰ کے وارث۔ اس لیے ہم ان پر سلام کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھتے ہیں آدم جو پیغام لائے تھے اس کی وراثت حسین میں منتقل ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے حفاظت کی۔ نوح جو پیغام لائے تھے اس کی حفاظت کی ذمہ داری حسین پر عائد ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے حفاظت کی۔ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد مصطفیٰ سب کی اس کاوش کا جو اصل مقصد تھا اس کی وراثت حسین کو ملی تھی، اس لیے حسین نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور حسین نے اسے پورا کر دکھایا۔ کیوں؟
اس لیے یہ ذمہ داری رسول نے ان کے دوش پر رکھی تھی، اور بچپن میں حسین نے رسول سے وعدہ کیا تھا، یہ نانا میں آپ کے دین کی حفاظت پر مامور ہوں، میں آپ کے دین کی حفاظت کروں گا۔ اور حسین رسول دیکھ رہے تھے کہ حسین لمحہ بلمحہ اسی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، حسین لمحہ بلمحہ اسی جانب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حسین کی تیاریاں عجیب تھیں، حسین کی تیاریاں کچھ مختلف تھیں۔ لوگ جب کسی مہم پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں، اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں، لشکر تیار کرتے ہیں، اسلحے کی کوشش کرتے ہیں، رسائل کی کوشش کرتے ہیں، وہ وسائل مہیا کرتے ہیں جن کے ذریعے سے کسی سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن حسین ہے کہ مدینے سے چلتے ہوئے ایک مختصر سا پیغام دے رہے ہیں، دیکھو میں اس لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں دنیا میں فساد برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ مجھے کوئی سلطنت کی جا ہے، بلکہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے نکل رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرا ساتھ دے، جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرا ساتھ دے، یہ کہہ کے حسین روانہ ہو گئے۔ اب اس تفصیل کی ضرورت نہیں کہ جو آپ کے علم میں پہلے سے ہے کہ حسین کس طرح روانہ ہوئے۔ لوگ حسین کے ساتھ چلے، بہت سے لوگ منزل ب منزل حسین کے ساتھ آتے گئے، لیکن جب اس منزل پر کہ جہاں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو حسین نے پھر وہی خطبہ دیا، حسین نے پھر وہی خطبہ دیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہے، اس لیے اب شہادت متعین ہو چکی ہے، مسلم شہید ہو گئے، مجھے بھی شہید ہونا ہے، اب اس شہادت میں جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرے ساتھ چلے۔ تو تواریخ نے لکھا کہ بہت سے لوگ جو مدینے سے اور مکے سے حسین کے ساتھ اس لشکر میں تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے، اور وہ چنندہ 72 افراد صرف کربلا میں شب عاشور باقی تھے۔ ایسے منتخب روزگار افراد کہ ان جیسا کوئی دنیا میں دکھائی نہیں دیتا، حسین کے ساتھ وہ لوگ تھے۔ لیکن ان سب میں جو کردار بنی ہاشم کا تھا وہ سب سے زیادہ منفرد تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کر رہا تھا کہ آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار۔ اصحاب و انصار کی قدر و منزلت ظاہر ہے، حسین نے خود کہا ہے کہ میرے انصار اور میرے اصحاب ایسے تھے کہ نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، لیکن جو کیفیت بنی ہاشم کے جوانوں کی تھی ان میں صرف سال کی قید نہیں، وہاں ہر ایک اس بات کا متمنی ہے کہ آقا اجازت دے دے اور ہم میدان بغا کو لاشوں سے پاڑ دیں۔ شب عاشور ہے اور شب عاشور اپنے مختصر سے لشکر کی صف بندی اور اس کا نقشہ حضرت عباس علی اکبر کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، علی اکبر دشمن کی فوج ان حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ اصحاب و انصار کے لیے ہے، ایک حصہ تمہارے لیے ہے، اور جو نصف حصہ ہے وہ میرے لیے۔ عباس علی اکبر کو جنگ کا نقشہ سمجھا۔ حسن کا لال قاسم ابن حسن 13 برس کا سن ہے،
گفتگو سن رہا تھا. ایک مرتبہ اس خیمے سے اٹھا اور اٹھ کے چچا کی خدمت میں آیا. چچا یہ بتائیے کہ کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں؟ میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ حسین نے کہا بیٹا مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو قاسم نے جو جواب دیا ہے وہ قرآن کی آیت کی تفسیر بن جاتا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے موت کے بارے میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. جتنے دیدار ہیں، جتنے انسان ہیں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قاسم سے پوچھا قاسم تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا کہ چچا میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قاسم موت کا مزہ بتا رہے ہیں کہ قاسم کی نگاہ میں موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے. حسین نے دعائیں دی، حسین نے دعائیں دی. قاسم نے اپنے سوال کا جواب چاہا. حسین نے آہستہ سے کہا بیٹا تمہارا نام تو ہے ہی محضر شہادت میں، تمہارے ششماہ بھائی علی اصغر کا نام بھی محضر شہادت میں ہے. غیور بھتیجا ہے کرنا پلٹ کو اٹھا. چچا چچا کیا اشقیا کی اتنی ضرورت ہو جائے گی کہ وہ خیام حسینی میں آ کے اصغر کو شہید کرتے؟ غیور بھتیجے کے احساسات کو دیکھتے ہوئے حسین نے یہ نہیں بتایا. حسین نے یہ کہہ کے خاموش کر دیا کہ نہیں، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے میدان میں جاؤں گا، وہاں وہ شہید کیا جائے گا. اچھا کیا نہیں بتایا، اچھا کیا نہیں بتایا. غیور بھتیجا شاید برداشت نہ کر سکتا. اگر حسین بتا دیتے کہ اصغر کو شہید کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن خیام حسینی میں درانہ وار لوگ چلے آئیں گے اور اہل حرم کی چادریں لوٹ کے لے جائیں گے. ارباب عذاب صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب و انصار کی باری ختم ہوئی، سب جام شہادت نوش کر چکے. قاسم چچا کی خدمت میں بار بار پیش ہوتے ہیں. چچا مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے اذن وغا دے دیجیے. حسین اجازت نہیں دیتے، حسین اجازت نہیں دیتے. اور حسین نے اجازت اس وقت دی کہ جب قاسم اپنے خیمے میں آئے اور ملول بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مرتبہ اپنے بازو پہ نگاہ پڑی تو دیکھا بچپن سے ایک تعویذ میرے بازو پہ بندھا ہوا ہے جو بابا نے وقت آخر یہ کہہ کے باندھا تھا کہ اے قاسم جب کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جانا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا. قاسم نے سوچا کہ قاسم کی زندگی میں اس سے زیادہ مشکل کا وقت کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے فوراً اس تعویذ کو کھولا اور تعویذ کو کھول کے دیکھا تو بابا کا خط چچا کے نام تھا. لکھا تھا اے میرے بھیا حسین جب لڑنے اعضا میں گر جانا تو میری نیابت کرنے کے لیے قاسم کو اجازت جنگ دے دینا. بس قاسم اس خط کو لیے دوڑتے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے. بابا کا خط آپ کے نام ہے، بابا کی وصیت آپ کے نام ہے. حسین نے اس خط کو لیا اور لے کے پڑھا. آنسو جاری ہو گئے، کلیجے سے لگا کے پیار کیا اور اپنے اس لال کو اس طرح تیار کیا کہ جیسے حسن کی نشانی بنا دیا ہو، حسن کی نشانی بنا دیا ہو. ارباب عزا میں کسی اختلافی بات کی نہیں کبھی طرف توجہ کرتا. بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں اور بہت سے نہیں قائل ہیں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ نہیں معلوم قاسم کی شادی کس عالم میں ہوئی تھی، لیکن جب ماننے والے ان کی مہندی کا جلوس برآمد کرتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ قاسم کی شادی ہوئی تھی. قاسم کی شادی ہوئی تھی، اس لیے یہ جلوس نکالے جاتے ہیں کہ قاسم کی مہندی ہر جگہ نکال کے لوگ اپنا حق و وفاداری ادا کرتے ہیں. ہاں ایک بات مولانا سید قلب حسین صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ جب قاسم آخری وقت
آخری وقت خیمے میں رخصت ہونے کے لیے گئے تو سب سے رخصت ہوئے اور آخر میں فاطمہ کبریٰ سے رخصت کی باری آئی. فاطمہ کبریٰ شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی قاسم کو رخصت کر رہی تھی. قاسم کو مرنے کی اتنی جلدی تھی کہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے. جب خیمے سے روانہ ہونے لگے تو ایک آواز آئی, والی ہم نے تو آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, ہم محشر کے دن آپ کو پہچانے گی کیسے, ہم محشر کے دن آپ کو پہچانے گی کیسے. تو اپنی آستین کا ایک پارچہ پھاڑ کے دلہن کے حوالے کیا, فاطمہ کبریٰ اسے سنبھال کے رکھو, اس کے ذریعے سے ہمیں پہچان لے گا. حسین نے قاسم کو روانہ کیا. ادھر اہل حرم مشغول دعا ہے. قاسم گئے, 13 برس کا دن ہے. ارباب مقاصد نے لکھا ہے کہ اتنے کم دن تھے کہ خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے. حسین نے سوار کیا تھا. اور جب قاسم میدان میں آئے تو چاروں طرف کشتے لگا دیے. حضرت شامی کے 4 قسم مارے, اور جب 4 قسم مار چکے تو حضرت شامی ایک مرتبہ دکھائے تو سانپ کی طرح سے ان کے مد مقابل آیا اور ادھر حسین کے دستے کو آپ بدل ہوئے. ادھر قاسم کی تلوار چلی اور حضرت شامی پھر نام ہو گیا. عمر سعد نے پکار کے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ بنی ہاشم کی فرد ہے, یہ بنی ہاشم کا شور ہے, اسے یوں دیر نہیں کیا جا سکتا, ایک کر کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. گھیرا ڈالو اور گھیرا ڈال کے اسے بیچ میں لے لو. وہی بات محمد کے لیے کی گئی تھی, وہی قاسم کے لیے اختیار کی گئی. قاسم بیچ میں تھے اور تلواروں والے چاروں طرف تھے, نیزے والے چاروں طرف تھے, ہر طرف سے باہر ہو رہے تھے. قاسم مجروح ہوتے چلے, زخمی ہوتے چلے. ایک مرتبہ چچا کو آواز دی, یا اماں اجرکنی, اے چچا ہماری مدد کیجیے, اے چچا ہماری مدد کیجیے. حسین کو بھتیجا مدد کے لیے پکارے اور حسین مدد کے لیے نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا تھا. حسین نے حملہ کر دیا, حسین نے حملہ کیا اور اس طرح سے حملہ کیا کہ فوجیں ہٹی. ساتھ میں عباس بن علی تھے, ساتھ علی اکبر تھے, سب فوجوں کو پرے ڈھکیل رہے تھے. لکھا ہے کہ ایسے میں ادھر کے گھوڑے ادھر گئے, حسین جب لاش قاسم پہ پہنچے تو لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے. حسین دیکھ رہے تھے کہ لاش کو کیسے اٹھائے, حسین لاش کو کیسے اٹھائے. ایک مرتبہ اپنے آبا کو گوشت سے اتارا, زمین پہ بچھایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے, اس نے گٹری کی مانند بچھا کے خیمے کی جانب لے کے چلے. خیمہ قریب آتا جاتا تھا تو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا جاتا تھا, ام پروا کی واحد نشانی, ام پروا کا لال, میں اس کی لال کی کوئی سلامت لے کے نہیں لا سکتا, لیکن ام پروا اپنے لال کی منتظر ہے. ہم ماتم کر رہے ہیں, قاسم کی لاش آ رہی ہے. شاید اسی موقع پر ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ قاسم کی ماں نے تو قاسم کی مہندی نہیں بنائی, لیکن ہم اداکارہ حسین قاسم کی مہندی برآمد کر کے ام پروا کے قلب کی تسکین فراہم کرتے ہیں. ہر طرف سے آواز آتی ہے, یا قاسم ابن حسین, یا قاسم ابن حسین.